ناظرین آداب، اودھنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ موجودہ زمانے میں دو باتیں بہت اہم اور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ بعض قرآن آیات کو ان کے اصل سیاق و سباق سے کاٹ کر من گڑھت معانی و مفاہیم بتا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، انہیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ ان قرآن آیات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں مشرکین اور اسلام کے نہ ماننے والوں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی مت کرو۔ اس طرح سے قرآن کے بارے میں مستقل غلط فہمیاں پھیلائے جانے کا ایک سازشی سلسلہ جاری ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ مغربی ملک فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاحیہ خاکوں کے حوالے سے آزادی اظہار رائے کا ہے، جس کے ذریعے عالم اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک مسلم علماء کرام اور دانشوران نظام کی جانب سے اس بارے میں کوئی ٹھوس، مدلل، منطقی اور اطمینان بخش جواب سامنے نہیں آیا کہ جس سے مخالفین کی زبانیں بند ہو سکیں اور بھولے بھالے ذہنوں میں اٹھنے والے شکوک و شبہات بھی دور ہو سکیں۔ ان دونوں اہم مسئلوں پر معروف عالم دین آیت اللہ حمید الحسن نے کھل کر گفتگو کی اور ان دونوں امور کا نہ صرف یہ کہ مدلل جواب دیا بلکہ بعض ایسے اہم گوشوں پر روشنی بھی ڈالی جن سے مسلمانوں کے بھی ذہن روشن ہوئے اور غیر مسلموں کی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوا۔ یہ موقع تھا اودھنامہ کے بانی وقار مہندی رضوی کی والدہ ماجدہ اسرار فاطمہ بنت شبیر حسن مرحوم کی مجلس چہلم کا، جو شاہ رجف امام باڑے میں منعقد کی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ آیت اللہ حمید الحسن کی شخصیت وہ علمی شخصیت ہے کہ جنہیں زبان و قلم دونوں پر یکساں قدرت حاصل ہے۔ نہ صرف قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ اسلام پر ان کی گہری نظر ہے بلکہ دیگر عصری علوم اور حالات حاضرہ پر بھی گہری نگاہ ہے۔ آپ نے اودھنامہ میں قرآن، انسان اور انسانیت موضوع پر مختلف ذیلی عنوانات کے تحت مسلسل 114 قسطیں لکھ کر ایک انفرادی ریکارڈ بھی قائم کیا، اور آج بھی وہ خوشی اور غم عنوان سے اودھنامہ میں مسلسل لکھ رہے ہیں۔ آپ کی تحریر اور تقریر دونوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کبھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں چھیڑتے اور اپنا ما فی الضمیر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال معصومین اور معتبر تاریخی حوالوں کی روشنی میں مدلل اور مستند طرز استدلال سے واضح کرتے ہیں۔ تقریباً 9 ماہ بعد وقار رضوی کی والدہ کی مجلس چہلم پہلی آف لائن مجلس تھی جس میں لوگوں نے بلا تفریق مذہب و مسلک شرکت کی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد آیت اللہ حمید الحسن نے مجلس کے شروعاتی دور میں کہا کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، ان کا بھی زندگی بھر یہی تو مشن رہا ہوگا کہ ازائے امام مظلوم، نام حسین، ذکر اہل بیت اطہار اس طرح ہو کہ دوسرے لوگ سمجھ سکیں کہ اچھی اور سچی باتیں کیا ہیں۔ بعدہ مولانا محترم نے انسان کی پیدائش اور سماجی رشتوں اور ماں کے رشتے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، دنیا میں جب ہم اور آپ آتے ہیں، جتنا بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہم فکر، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس دنیا کے بہت سے رشتے پہچانتے جاتے ہیں۔ یہ پڑوسی ہے، یہ سماجی زندگی کے فلاں ساتھی ہیں، یہ دوست ہیں، یہ احباب ہیں، یہ عزیز ہیں، یہ اقربا ہیں، یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالو ہیں، یعنی کتنے رشتے ہم جانتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن تمام رشتوں میں صرف ایک رشتہ ایسا ہے جیسے ہی دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اسی کو پہچانتا ہے، اور وہ ہے ماں کا رشتہ۔ ماں کی عظمت بیان کرنے کے بعد مولانا محترم نے حالات حاضرہ کی طرف آتے ہوئے کہا کہ ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کا سہارا لے کر سب سے زیادہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے نہ ماننے والوں کو قتل کا حکم دیتا ہے۔ ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے قرآن کریم کے بعض آیات کا سہارا لے کر، اس پر ہم ایک وسیلہ، ایک ذریعہ سمجھیں اس مجلس کو۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ محبتوں کا ملک ہے، محبت کرنے والوں کا ملک ہے۔ یہ ملک محبت کرنے والوں کا ملک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت و آبرو اور محبت کے ساتھ رہنے والوں کا ملک ہے۔ صدیوں سے اس ملک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا گیا۔ اب اس کے درمیان اگر کچھ لوگ اپنے مطالب کو پورا کرنے کے لیے ان باتوں کو پیش کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، تو میں ان سے پہلے بھی کئی مجالس میں اس عشرہ محرم میں اسی نیٹ کے ذریعے کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہوں گا، جب آپ کو کوئی بات قرآن کریم پر، اسلام پر اعتراض کی نظر آئے
تو آپ کسی مارکیٹ میں جا کے کسی دکان پر کھڑے ہو کر تو نہیں پوچھیں گے جواب کیا ہے، آپ ان تک آئیے جو اس کا جواب دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے کہ قرآن اسلام کے نہ ماننے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام نہ ماننے والوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا تعلق ہو، اس کی کیا نوعیت ہو، اس پر قرآن کوئی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو۔ مولانا نے کہا کہ عزیزان گرامی، میں ان دونوں باتوں کا جواب بہت صاف صاف دے دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بات مبہم نہ رہ جائے۔ جو لوگ معلومات کے لیے اس بات کو پیش کریں ان کے لیے جواب ہے، اور جو لوگ زہر پھیلانے کے لیے بات کرتے ہوں کاش وہ سمجھ جائیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا سہارا لیا جاتا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ مورتی پوجا کرنے والوں کو قتل کرو۔ مورتی پوجا کرنے والوں کو قتل کرو۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں ایک جگہ ہے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کہیے پوری دنیا سے کہ قرآن تو خود نماز کی مخالفت کرتا ہے، پھر آگے کا جملہ بھی پڑھو وانتم سکارا، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اسی طرح قتل کرنے والی آیت نمبر 5 جو آپ پیش کرتے ہیں اس سے پہلے کی 4، 3 اور آگے کی 6، 7 آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ 20 سے ایک ٹکڑا پڑھا جا رہا ہے جو کسی بھی ٹیسٹ کو پڑھنے اور سمجھنے کے اصول کے ہی خلاف ہے، اور یہی بات سورہ بقرہ میں کہی جا رہی ہے۔ نہایت غلط تبلیغ ہے یہ کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ان کو قتل کرو۔ آپ اپنی پیش کردہ آیات سے پہلے بھی پڑھیں اور آگے بھی پڑھیں، تب مفہوم خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کا سہارا لے کر جو بات کہی جا رہی ہے وہاں بھی پہلے اور آگے کی آیتیں پڑھی جائیں۔ مولانا نے کہا کہ سورہ توبہ جہاں قرآن کے نہ ماننے والوں کو قتل کی بات کی جا رہی ہے اس کے فوراً ہی بات کیا آیا ہے؟ مولانا نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ کے حوالے سے کہا کہ قرآن تو صاف کہتا ہے اے رسول تمہارے پاس ان اسلام پر نہ ہونے والوں میں سے، اے رسول تمہارے پاس ان غیر مسلموں میں سے، مشرکوں میں سے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ جو اسلام پر نہیں ان میں سے ایک بھی اے رسول تمہارے پاس آ جائے، تم سے مراد تم لوگوں کے پاس آ جائے، استجارک تم سے پناہ چاہے، فَأَجِرْهُ اس کو پناہ دو، اور پھر اس کو اللہ کی اچھی باتیں سناؤ، جب حالات ٹھیک ہو جائے تو اس کو امن کی جگہ اس کی پہنچاؤ۔ انہوں نے RSS کے سابق سربراہ کسی سدرشن کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ میرے گھر آئے اور 2-2.5 گھنٹہ مجھ سے گفتگو ہوئی، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، قرآن کریم اگر ایک جگہ سے سمجھ میں نہ آئے تو اسے دوسری جگہ سے سمجھنا چاہیے۔ مولانا حمید الحسن نے موضوع گفتگو کی طرف لوٹتے ہوئے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حرمت کے مہینوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے جو آپس کے قبائل میں معاہدہ تھا کہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ان 4 مہینوں میں ایک دوسرے کا احترام کیا جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہایا جائے گا، لیکن انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ مولانا نے رسول کریم کی مکی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 13 سال تک مکی زندگی میں کوئی ایک مثال پیش کر دے کہ اہل اسلام نے کسی کے خلاف ایک چھری تک اٹھائی ہو، ایک نیزہ بھی اٹھایا گیا ہو، کوئی ایسا کام نہیں ملے گا جو جارحیت والا ہو۔ ہاں، اپنے لیے سارے مظالم 13 سال تک برداشت کیے، پھر مکہ سے مدینہ چلے آئے کہ جاؤ ہم تمہیں کوئی جواب نہ دیں گے، تمہارے درمیان سے اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنے بزرگوں کے آثار، بزرگوں کی قبریں، تمام چیزیں چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں 440 کلومیٹر دور، اب وہاں تو نہیں آؤ گے تم۔ مولانا نے کہا کہ رسول مکہ کو چھوڑ کر مدینہ نہیں گئے بلکہ اسلام کی امن پسندی کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں، تاکہ آنے والی دنیا جب اعتراض کرے کہ اسلام تلوار کا دین تھا تو رسول کی مکی زندگی کے 13 سال مت بلانا، اور پھر حرمت کے مہینوں میں تم قتل کرتے رہو اور ہم اپنی گردنیں پیش کرتے چلے جائیں۔ مولانا حمید الحسن نے صاف کیا کہ یہ حکم ویسے بھی عام نہیں تھا بلکہ مکہ کے ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام پر نہیں تھے اور اسلام لانے والوں کو ستا رہے تھے، مذہب کے نام پر پریشان کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے، یہ حکم ان کے لیے آیا تھا۔ قیامت تک آنے والے کسی بھی غیر مسلم کے لیے یہ حکم نہیں تھا، اور اس کے لیے قرآنی آیات، تاریخ اسلام، بزرگوں کے اقوال، ائمہ کے احکام اور ان کی مثالیں پیش کرنے لگوں تو بڑا وقت درکار ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا اور پھر بھی انہی کے بارے میں اللہ نے رسول کو یہ بھی حکم دیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، یعنی کہ اگر انہی میں سے کوئی تمہارے پاس آ جائے اور وہ پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دو اور امن کی جگہ پہنچا دو۔ مولانا نے ایک اور مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے رسول مدینے میں ایک جگہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک یہودی عورت کا جنازہ گزرتا ہے،
آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ گزر جانے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں تو اصحاب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو یہودی عورت کا جنازہ تھا، اس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، اب ایک مثال صرف دے رہا ہوں، حضور نے کیا فرمایا؟ اولیست نفسا، کیا یہ انسان نہ تھی؟ مولانا نے کہا کہ اسلام آزادی اظہار رائے کا حق سلب نہیں کرتا، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو اس کے جاننے والے ہیں۔ انہوں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولا علی نے مسجد کوفہ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ فاسألونی عما شئتم، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ اعلان مکے میں نہیں کیا جا رہا تھا، مدینے میں نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ کوفہ میں کیا جا رہا تھا، جہاں مسلمان بھی تھے اور وہ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو کہاں اظہار خیال پر پابندی ہے؟ آیت اللہ حمید الحسن نے اپنی تمام گفتگو کو قرآن آیات کی روشنی میں رکھتے ہوئے اسلام کے خلاف غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک یہ بھی الزام ہے قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ حکم بھی کن لوگوں کے لیے ہے؟ ذرا آگے پیچھے کی آیتوں کو سامنے رکھے تو پتا چلے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جو اپنی کتابوں یعنی تورات، انجیل اور زبور کو نہیں مانتے، اپنی کتابوں کے احکام پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور جناب آخر کا ٹکڑا ہے وہ بھی ذرا پڑھ لیتے کہ اور وہ بدچلن ہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ مولانا نے بھرے مجمع سے سوال کیا کہ بھلا کون ماں چاہے گی، خواہ کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہو، کہ اس کا بیٹا بدچلنوں سے دوستی کرے اور ان کے ساتھ گھومے؟ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آیت اللہ حمید الحسن نے کہا کہ کوئی اس بات کا حامی نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، سب مخالف ہیں، کوئی موافق نہیں کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے، لیکن میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کے سائے تلے کسی کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑائے۔ انہوں نے شیطانی آیات کا ذکر ضمن کرتے ہوئے کہا کہ اس کے مصنف کے بارے میں ہمارے بزرگ نے فتویٰ دیا کہ واجب القتل ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر قتل کر دو۔ وہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ شریعت اسلامیہ میں حکم ہے کہ جب کوئی اسلامی دائرے کے اندر ہو اور وہ بغاوت کرے تو واجب القتل ہے، لیکن جب کوئی اس دائرے سے باہر والا اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کی جائے گی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تبلیغ کرو، سمجھاؤ۔ آج اظہار رائے کو بہانہ بنا کر جن خاکوں کی بنیاد پر اتنا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایک طرف کی دنیا ایک طرف اور ایک طرف کی دنیا ایک طرف نظر آنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں ایک جگہ ہائیڈ پارک ہے، وہاں آپ کچھ بھی کسی کے بھی خلاف بول سکتے ہیں، حکومت کے خلاف بول سکتے ہیں، تختہ پلٹنے کی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی ملک کے سربراہ کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ مذہب کی بنیاد پر اس ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے خلاف بولنا منع ہے۔ انہوں نے یہاں ایک واقعے کا ذکر کیا کہ ایک شخص انگلینڈ میں ملکہ کے محل میں چائے پینے چلا گیا، اس کو 4-6 مہینے قید میں رکھا گیا، لیکن کوئی سزا نہیں طے ہو پائی، کیونکہ وہاں ہر شخص کو شخصی آزادی حاصل ہے اور آزادی اظہار رائے کا حق بھی حاصل ہے۔ دونوں اعتبار سے اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر دروازے کھلے ہیں تو وہاں کوئی بھی اندر آ کر بیٹھ سکتا ہے، اور اسی حق کی بنیاد پر وہ ملکہ کے محل میں گیا اور کہا کہ چائے پلوائیے۔ انگلینڈ پارلیمنٹ میں اس پر عرصے تک بحث ہوتی رہی کہ کیا کیا جائے، اور آخر یہ طے ہوا کہ جس طرح سے جسمانی اذیت دینا جرم ہے اسی طرح ذہنی اذیت دینا بھی جرم ہے، اور اس بنیاد پر اس شخص کو سزا دی گئی۔ یعنی ایک ملکہ کو ذہنی اذیت دینے کے لیے قانون بنایا گیا، ایک محترمہ کے ذہنی طور پر اذیت پہنچانے پر قانون بنایا گیا، اور دنیا کے کروڑوں انسانوں کو ایک ساتھ ٹارچر کرتا رہا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ مولانا نے ایک بار پھر شیطانی آیات کی پہلی شیطانی آیت کا ذکر کرتے ہوئے شیطانی آیات کی پہلی شیطانی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ٹو بی بورن اگین، سانگ جبریل فرشتہ ٹرمبلنگ فرام دا ہیون، فرسٹ یو ہیو ٹو ڈائی۔ ہوئے کہا کہ اس میں جبریل کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور جبریل کا مذاق اڑانا وحی الہی کا مذاق اڑانا ہے۔ جس نے خاکے بنائے اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر کا ہے۔ فتویٰ دکھاؤ، رد عمل میں کس نے کیا کیا اس کی بات چھوڑو، لیکن اس کی پشت پناہی میں کیا اسلام کا کوئی فتویٰ ہے تو دکھائیے۔ اگر اپنے لوگوں میں ہوتا تو فتویٰ ہوتا، لیکن اسلامی دائرے سے باہر والا کوئی اگر ایسی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے قتل والا فتویٰ نہیں ہے، اس کے لیے اعلان ہے کہ اس کو سمجھاؤ۔ مولانا سورہ بقرہ کی آیت من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین کے حوالے سے کہا کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے 1400 برس پہلے یہ بتا دیا تھا کہ وقت آئے گا اور کوئی ایسا کرے گا۔
بس سورہ مائدہ کی آیت کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ جو اللہ سے جنگ کرے اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین پہ فساد پھیلاتے پھریں تو ان کی سزا کے آپشن 4 ہیں. یعنی جو اللہ سے جنگ کریں ایک جرم، رسول سے جنگ کریں دوسرا جرم، اور زمین میں فساد کریں تیسرا جرم، اور ان کی سزا کے لیے 4 آپشن ہیں. ان یقتلوا، قتل کر دو، او یصلبوا، یا سولی پر چڑھا دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اور چوتھی سزا او ینفوا من الارض، ان کو جلا وطن کر دو. یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو. جرم 3 ہیں اور آپشن 4 ہیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا والآخرہ، تاکہ ان کی رسوائی دنیا کو معلوم ہو جائے. لیکن اس کے بعد بھی آئیے قرآن کو سمجھیے، اس کے فوراً بعد دوسری آیت ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا الا الذین تابوا من بعد ذلک ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. یعنی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اور وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اسی طرح والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یعنی اس چور مرد یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دینے کی سزا ہے. مگر فوراً دوسری آیت کہ جو توبہ کر لے فمن تاب من بعد ذلک، یعنی جو اس کے بعد توبہ کر لے تو رحمت کا دامن کھلا ہوا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ کے غضب سے پہلے اس کی رحمت ہے. مولانا حمید الحسن نے کہا کہ جس نے فرانس میں جرم کیا ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اس نے غلط کیا. وہاں کے صدر مملکت کو پتہ کرنا چاہیے تھا کہ خاکے کسی ایک شخص کے خلاف ہیں یا کسی مذہب کے خلاف ہیں. جہاں تک آزادی اظہار رائے کی بات ہے تو آئیے قرآن کی روشنی میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ حکم ہر جگہ ہوگا. جس شخص نے جبریل کا مذاق اڑایا فتویٰ جاری ہوا، اور جس نے خاکے بنائے وہ باہر کا ہے، اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں. جس نے قبول کر کے بغاوت کی اس کے لیے فتویٰ ہے. مولانا نے فرمایا کہ حضور کے دور سے لے کر مولا علی کے کوفہ آ جانے تک حضور کے زمانے میں ایک عورت قیدی بن کر آئی. جب اسے رسول کے سامنے پیش کیا گیا تب وہ گویا ہوئی، یا رسول اللہ میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، بے لباسوں کو لباس پہناتا تھا، کمزوروں کی مدد کرتا تھا. حضور جانتے تھے کہ اس کا باپ اسلام لانے سے پہلے فوت ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا، مولانا نے کہا کہ یہ جان لینا ضروری ہے کہ رسول نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے. رسول نے اپنے بارے میں کہا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق کی بلندی کو پیش کروں اور اخلاق کی تکمیل کروں. رسول نے اس لڑکی کے بارے میں کہا خلوا علیہا فان اباہا یحب مکارم الاخلاق، اسے رہا کر دیا جائے، اس کا باپ مکارم اخلاق کو دوست رکھتا تھا. مولانا نے فرمایا کہ کوفے میں جب علی آئے تو منبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ سلونی اما شئتم، یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام آزادی اظہار رائے کو پسند کرتا ہے. آخر میں مولانا نے امام حسین کی خیمے سے میدان جنگ کی طرف روانگی کا کرب انگیز منظر اور امام کی شہادت بیان کی تو حاضرین پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ مجلس کا اختتام ہوا.